بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ معزز سامعین، میزان الحکمت جلد اول حضرت آیت اللہ محمد رائے شہری کی اس کتاب کا اختتام ہوا اور آج سے اس کی جلد دوم ہم شروع کر رہے ہیں۔ ایمان کی حقیقت۔ ایمان یعنی خدا رسول کو دل سے سمجھ کر ماننے کے بعد ہی انسان نیک اعمال کی طرف راغب ہو سکتا ہے، اور نیک اعمال کو دیکھ کر کسی کے ایمان کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ایمان ہی سے علم آباد یعنی زندہ ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ ایمان وہ چیز ہے جو دلوں میں عقلوں میں اتر جائے، پھر نیک اعمال ایمان کی تصدیق کریں، یعنی نیک اعمال ایمان کو ثابت کرتے ہیں، جبکہ اسلام صرف زبان تک محدود ہے۔ اسلام کی وجہ سے شادیاں حلال ہو جاتی ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از تحف العقول صفحہ 218۔ ایمان خدا، رسول اور ابدی حقیقتوں کو عقل سے سمجھ کر اقرار کرنے اور خدا کے احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے، جبکہ اسلام عمل کے بغیر صرف اقرار کرنے کا نام ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام از تحف العقول۔ اللہ پر ایمان لانے کا اصل مطلب یہ ہے کہ تو پھر خدا کی نافرمانی نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از تحف العقول۔ جو اسلام کی تعلیمات کا صرف زبانی اقرار کرے وہ مسلمان ہے، اور جو ان پر عمل کرے وہ مومن ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از کنز جلد 1۔ ایمان کی جڑ۔ نمبر 1، خدا رسول کو سمجھ کر یقین کرنا ہے۔ نمبر 2، برائیوں اور خدا کی نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ ایمان کی شاخ اور نور حیا کرنا ہے، اور سخاوت کرنا ایمان کا پھل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ ایمان کی جڑ خدا کے احکامات کے سامنے سر اطاعت جھکا دینا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ ایمان کی حقیقت۔ دل میں اللہ پر یقین اور اس کی اطاعت کا جذبہ ایمان کی شرط ہے۔ حقیقی ایمان وہ ہے جس کی تصدیق اچھے اعمال کریں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال بہار جلد 69۔ ایمان نام ہے دل عقل سے خدا، رسول اور امام کی پہچان یا معرفت حاصل کرنے کا، پھر زبان سے ان کے اقرار کرنے کا، اور پھر ان کے احکام پر عمل کرنے کا۔ حضرت علی علیہ السلام از کنز۔ ایمان دل عقل سے ابدی حقیقتوں کو سمجھ کر ماننے، زبان سے ان کے اقرار کرنے، اعضاء سے خدا کے احکام پر عمل کرنے کا نام ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام۔ ایمان قول باللسان، زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ ایمان عمل خالص کا نام ہے، یعنی ایمان اس عمل کا نام ہے جو صرف اور صرف خدا کو خوش کرنے یا صرف خدا سے اجر حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ ایمان حرام کاموں سے بچنے اور حرص سے دامن چھڑانے کا نام ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز۔ ایمان کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1، صبر کرنا۔ نمبر 2، خدا کا شکر ادا کرنا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ ایمان بلاؤں پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا نام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ ایمان یہ ہے کہ حق کو باطل پر ترجیح دی جائے، چاہے اس میں تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد
70۔ 3 چیزیں ایمان کی حقیقت ہیں۔ نمبر 1، فقیری میں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ نمبر 2، اپنے معاملے میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، یعنی کسی کا حق نہ مارنا۔ نمبر 3، علم کے طالب کو علم دینا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال جلد 1، بہار جلد 75۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے پوچھا، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہم خدا کے فیصلوں پر راضی ہیں، خدا کے حکم کے سامنے سر اطاعت جھکائے رہتے ہیں، اور ہم نے اپنے تمام کام اور معاملات خدا کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہ سن کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ علماء ہیں، عقلاء ہیں، اور اپنی عقل مندی کی وجہ سے انبیاء سے بہت ہی قریب ہیں۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنی باتوں میں سچے ہو تو جن گھروں میں تم کو نہیں رہنا ان کو نہ بناؤ، جو تم کو نہیں کھانا وہ جمع نہ کرو، اور خدا سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچو جس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے سے سب سے دور والے انسان سے خدا کی خاطر محبت نہ کرے اور اپنے سے قریب ترین سے خدا کی خاطر دشمنی نہ کرے، اگر وہ خدا، رسول یا خدا والوں کا دشمن ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 78۔ کسی کا ایمان اس وقت تک سچا نہیں جب تک وہ اس چیز پر زیادہ بھروسہ کرے جو خدا کے ہاتھ میں ہے بنسبت اس چیز کے جو خود اس کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 103۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، نمبر 1، جب تک وہ پوری طرح خدا کی رضامندی پر راضی نہ ہو، نمبر 2، اور خدا کی مرضی کے سامنے ذاتی پسند کی پرواہ نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 78۔ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک نمبر 1، خدا سے نہ ڈرو، یعنی خدا کی ناراضگی یا خدا کے عذاب سے نہ ڈرو، نمبر 2، خدا کے خوف اور اس سے اجر ملنے کی امید کی بنا پر اچھے اعمال نہ بجا لاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 78۔ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں کے لیے وہی اچھی بات پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جناب رسول خدا از کنز الاعمال۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک نمبر 1، اس کا دل اور اس کی زبان ایک نہ ہو جائے، جو دل میں ہو وہی بولے، نمبر 2، اور اس کا قول اس کے عمل کے مطابق نہ بن جائے، اور نمبر 3، پڑوسی اور ساتھی اس کے تکلیف پہنچانے سے محفوظ نہ ہو جائیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔